امریکی تجارتی وفد کی گزشتہ ہفتے بیجنگ میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کے بعد چینی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی محصولات میں اضافے کی دھمکی کے باوجود ان کا ایک وفد واشنگٹن میں مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جہاں تک چین اور امریکہ کے درمیان معاشی اور تجارتی مذاکرات کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بات چیت کے 10 دور ہو چکے ہیں اور ان میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ وہ جمعے تک چینی مصنوعات پر درآمداتی ٹیکس کی مد میں 10 سے 25% تک اضافہ کر دیں گے۔ واشنگٹن پہلے ہی $50 بلین کی اضافی چینی درآمدات پر 25% ڈیوٹی وصول کر رہا ہے، جبکہ چین نے $110 بلین کی امریکی مصنوعات پر محصولات عائد کیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ صدر اس وجہ سے کچھ مایوس ہیں کہ ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ وہ ایک بہترین ممکنہ معاہدے کے لیے کوشاں ہیں اور وہ اپنے ووٹرز کو یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ اگر اس ہفتے یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اپنے حمایتیوں کو کہہ سکیں گے کہ میں نے ایک اچھا معاہدہ کیا ہے اور میں ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا۔ سر ٹرمپ کی ٹویٹ نے عالمی منڈی میں دباؤ پیدا کر دیا ہے اور سرمایہ کار تو پہلے ہی سے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ سے پریشان تھے۔ یہ تشویش بھی ہے کہ صدر کی بیان بازی مذاکرات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر اس عرصے میں چین کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو اسے ملک کے اندر عوام میں اس تاثر کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہر ملک کی اپنی سیاست ہوتی ہے اور چین اس سے مستثنا نہیں۔ معاہدے میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے اور قیاس ہے کہ آئندہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے رہنما اس پر دستخط کی تقریب کے لیے ملاقات کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کا اصرار ہے کہ وہ تجارتی مذاکرات کو دوسرے معاملات پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال نہیں کر رہے اور ان کا مقصد تجارت سے بڑھ کر ہے۔ امریکہ نہ صرف شمالی کوریا کے معاملے میں چین کی مدد کا خواہاں ہے بلکہ وہ ایرانی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے چاہتا ہے کہ چین ایرانی تیل کی خرید میں کمی کرے۔ تو کچھ اور معاملات میں امریکہ کو چین کی ضرورت ہے جس کا واضح اثر تجارت پر پڑتا ہے۔ شمالی کوریا نے 1.5 برس میں اتوار کو بیلسٹک میزائل کا پہلا تجربہ کیا۔ امریکہ کی پیانگ یانگ پر دباؤ جاری رکھنے اور اقتصادی پابندیوں کی کامیابی کا کسی حد تک دارومدار شمالی کوریا کے اتحادی چین پر ہے۔ پیٹسی وڈا کوسوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔